بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد۔ میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں مہوش نثار۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ٹک ٹاکر کے ساتھ بدتمیزی کیس کی سماعت لاہور جوڈیشل مجسٹریٹ نے ریمبو سمیت ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ شکیل سعید سے۔ شکیل، آج کی سماعت کا احوال بیان کیجیے گا۔ جی بالکل، جوڈیشل مجسٹریٹ حسن سرفراز چیمہ نے کی عدالت میں خاتون ٹک ٹاکر سمیت بدتمیزی کیس میں ریمبو سمیت 8 ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے جو ہے وہ کر دیا ہے۔ پولیس نے ریمبو سمیت دیگر ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا تو سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ یہ ہائی پروفائل معاملہ ہے، مختلف ویڈیوز اور دیگر چیزیں برآمد کرنی ہیں، تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ ملزمان کے وکیل نے کہا کہ وہ ہمیشہ ٹک ٹاکر کے ساتھ رہے۔ ویڈیوز موجود ہیں کہ ریمبو سمیت ملزمان نے ٹک ٹاکر کی جان بچائی۔ ریمبو نے بھی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عائشہ اکرم کے ساتھ نازیبا ویڈیو پرانی ہیں جو اس کی مرضی سے بنائی گئی ہیں۔ عدالت نے سماعت کے بعد ملزمان کو 4 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ عائشہ اکرم نے ریمبو پر بلیک میلنگ کا الزام جو ہے وہ عائد کیا تھا۔ عدالت نے ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے عدالت نے ملزمان کو 4 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ بہت شکریہ شکیل سعید۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن کے زیر اہتمام ربیع الاول کے مقدس مہینے کی آمد پر ایک نورانی محفل سجائی گئی جس میں علماء کرام نے ربیع الاول کی فضیلت پر بیان کیے۔ لندن بھر سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد اس محفل میں شریک ہوئی۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن کے زیر اہتمام ربیع الاول کے مقدس مہینے کی آمد کی خوشی میں نورانی محفل کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت انچارج منہاج القرآن مرکز علامہ صادق قریشی نے کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے اپنے خوبصورت الفاظ میں ربیع الاول کی فضیلت بیان کی۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حضرت مولانا صادق ضیائی نے حاصل کی، جبکہ آفتاب قادری اور علامہ طارق محمود نے خوبصورت انداز میں دربار رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی۔ چھوٹے بچوں نے بھی اس موقع پر شاندار انداز میں قرآن کی تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ آپ کو سر پیے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، نگاہ ہے بشر سے کہیں ہے بلند و ربالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پارا ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیف و کفر یا درس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، دیش بازے کا رکشہ ہوا راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی۔ علماء کرام نے اپنے خطاب میں کہا، اس بابرکت مہینے میں خیر و سلامتی کی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، نہ صرف اپنے اہل خانہ کے لیے بلکہ اپنے ملک اور قوم کے لیے بھی۔ سجدہ کرو، آدم مٹی سے ہیں، فرمایا سجدہ کرو۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ عظمت نور مصطفیٰ کا سجدہ ہے۔ پھر جب وہ سجدہ ہو گیا، پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، اماں حوا کی تخلیق کی گئی، نکاح کیا گیا، فرمایا آدم مہر کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، فرمایا میرے محبوب کا تذکرہ کرو، مہر ادا ہو جائے گا۔ Cleaning your home, cleaning the mosque, cleaning your workplace, cleaning your surroundings, cleaning your office, wherever you may be, clean that place.
And cleanliness is something that we cannot take lightly. It has been emphasized in the Holy Quran and in the ahadith of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. علامہ صادق قریشی نے کہا کہ آج کی اس تقریب میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے سلامتی ہیں اور پوری دنیا کو علم کا اجالا دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ہم اپنی یوتھ کو، کمیونٹی کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے رسول رسول رحمت ہیں، ہمارے رسول رسول امن ہیں، ہمارے رسول رسول سلامتی ہیں۔ خطیب جامع مسجد سلطان باہو قادری طارق محمود نے کہا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے اور آج اسی رحمت کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ ادارہ منہاج القرآن میں عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ الحمدللہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے اور آج اسی رحمت کا تذکرہ کیا گیا اور اسی رحمت کے قصیدے گائے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اسی رحمت کا فیضان عطا فرمائے۔ مولانا صادق ضیائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور یقیناً یہ خوشی کے موقع پر آج ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ منہاج القرآن لندن میں آج ماہ ربیع الاول کے استقبال کے حوالے سے محفل منعقد ہوئی اور مختلف شعبہ جات سے لوگوں نے الحمدللہ شرکت کی اور جو پیغام دیا گیا وہی حضور شیخ الاسلام کا جو ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے پیغام دیا کہ حضور کے اس ماہ ربیع الاول کی اتنی خوشی مناؤ کہ ہر خوشی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ سرکار کے آنے سے پوری دنیا میں نور کے بادل چھا گئے ہیں اور میں سب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ربیع اول کا جو شروعات ہوئی ہیں اور اس سلسلے میں منہاج القرآن نے جو تقریب رکھی ہے ہم سب میں اس کو سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریب کے آخر میں شرکا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کیے۔ آخر میں علامہ صادق قریشی نے امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے دعا کرائی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ انگلینڈ میں کونسل ٹیکس میں 3 برسوں کے دوران 220 پاؤنڈ سالانہ تک اضافہ ہوا۔ یہ ٹیکس لوکل سروسز کو چلانے اور سوشل کیئر ریفارمز کے لیے ادائیگی میں معاون ہوتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف فسکل اسٹڈیز کے ریسرچ کے مطابق کونسل ٹیکس میں سالانہ 5% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یوکے غلام حسین اعوان کی اس رپورٹ میں۔ انگلینڈ میں کونسل ٹیکس میں 3 برسوں کے دوران 220 پاؤنڈ سالانہ اضافہ ہوا۔ انسٹیٹیوٹ آف فسکل اسٹڈیز کی ریسرچ کے مطابق کونسل ٹیکس میں سالانہ 5% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے کورونا بحران کے آغاز کے بعد کونسلرز کو 12 ملین پاؤنڈز کی ادائیگی کی ہے۔ IFS کا کہنا ہے کہ 2025 تک کے بلز میں 160 پاؤنڈ اضافہ کرنا ہوگا، لیکن اخراجات کے اضافی دباؤ کی وجہ سے سینٹرل گورنمنٹ گرانٹس میں کمی کے باعث کونسل ٹیکس میں اضافہ 5% سالانہ تک ہو سکتا ہے۔ نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن میں پلان اضافے کے لیے مکمل طور پر ادا نہیں کیا جائے گا۔ امکان ہے کہ ان پلانز کی وجہ سے فی 5 ملین پاؤنڈ لاگت کا امکان ہے، جو اس وقت کی مختص فنڈنگ سے حقیقت میں 3 گنا ہے۔ IFS ریسرچ اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 18 ماہ کے دوران حکومت نے کونسلز کی سپورٹ کے لیے اضافی فنڈ کی مد میں اربوں پاؤنڈ کی ادائیگی کی ہے، اور اگر کونسلر کو مستقبل میں سروسز میں کٹوتیوں سے بچنا ہے تو انہیں اگلے چند برسوں میں سروسز کو جاری رکھنے کے لیے اربوں پاؤنڈ درکار ہوں گے۔ لوکل گورنمنٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ لوکل کونسلرز کو فنڈنگ میں بدستور کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہمیں ان ڈیمانڈز پر زبردست دباؤ کا سامنا ہے جن لوکل سروسز پر ہماری کمیونٹیز انحصار کرتی ہیں۔ غلام حسین اعوان، 92 نیوز، UK۔ آئیے اب چلتے ہیں مانچسٹر، جہاں پر برطانیہ کے معروف ٹک ٹاکرز کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے راجہ واجد۔ جی راجہ واجد، بتائیے گا کہ مانچسٹر میں ٹک ٹاکرز کے اکٹھے ہونے کا کیا مقصد ہے اور ان کا کیا کہنا ہے؟ جی ہاں بالکل، میں اس وقت موجود ہوں مانچسٹر میں، جہاں پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عاصم یوسف اور سمرین چودھری، جو کہ کریٹیو ٹیم ایونٹس کی طرف سے ہیں۔ آئیے آج ان سے ابھی جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ آج ان کا کیا مقصد تھا ساری ٹیم کو، ان سبھی ستاروں کو اکٹھا کرنے کا۔ جی السلام علیکم۔ جی بہت السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم لوگ 26 نومبر کو ایک ایوارڈ شو کرنے جا رہے ہیں، فرسٹ ایور ٹک ٹاک ایوارڈ، تو اسی سلسلے میں آج اکٹھے ہوئے یہاں سے مانچسٹر کے تمام ٹک ٹاکرز ہیں اور کچھ ہمارے ٹک ٹاکرز لندن سے بھی ساتھ آئے ہیں۔ تو مین مقصد یہ ہے کہ اس ایونٹ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ٹک ٹاکرز کا ایونٹ ہے، اس کو کامیاب کیا جائے۔ ہم ٹک ٹاکرز کو اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ ہم اپنا ٹیلنٹ شو کروائیں، سو تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی سمرین چودھری، کیا کہیں گے آپ؟
جی میں سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گی تھینک یو سب ٹک ٹاکرز کا کہ وہ ادھر آئے ہیں. ہماری یہ جو سیکنڈ پریس کانفرنس ہو رہی ہے مینچسٹر میں, تو ہم نے یہ پلیٹ فارم سب ٹک ٹاکرز کے لیے بلایا ہے, اور جتنا وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اس ایونٹ کو, دس از آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو ٹو آل دی ٹک ٹاکرز. السلام علیکم. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے تھینک یو فار دا اپرچونیٹی. عاصم اینڈ سمرین, تھینک یو سو مچ. یہ ایونٹ کامیاب ہوگا انشاءاللہ, اینڈ مینی مور ٹو کم ان دا فیوچر, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو مینچسٹر فار ایوری تھنگ ٹوڈے. I am the entertainment manager for the Creative Team events, and I would just like to say we've got a fantastic show that we're going to put up on the 26th of November, so please book your tickets. You can book them on Eventbrite, and they are up and they're going fast. I want to say thank you to Asim Bhai and Sarina, especially the creative team who are powering this event. ہر شخص کانپ جاتا ہے جب گجرانوالہ کا نام آتا ہے. بابا جی گجرانوالہ. I'd just like to say a big thank you to the management team. I think you're doing an absolutely amazing job, especially Selena. I'll welcome everyone to Manchester, and it's good to see a lot of new faces here, a lot of good TikTokers, a lot of good talent. So just a big thank you, and thank you for the opportunity. سب سے پہلے تو سب کو مانچسٹر میں ویلکم, میرا ہوم ٹاؤن ہے. اور دوسرا کہ جیسے سب نے بتایا کہ کریٹیو اسٹیم ایونٹس نے جو ایک شو کریٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ 26 آف نومبر, سو پروموٹ کریں اس کو, آپ ساتھ دیں کیونکہ بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے میرا خیال ہے ٹک ٹاک کی ہسٹری میں انگلینڈ کے اندر. کریٹیو ٹیم ایونٹس کا کہنا ہے کہ سب کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے اسپیشلی کووڈ کے دنوں میں, اس سلسلے میں آج سب کو اکٹھا کیا گیا ہے. جی نمائندہ 92 نیوز مانچسٹر راجہ واجد نے کئی عالمی ریکارڈ اپنے نام کرنے والے بنگلہ دیشی نیاد نوجوان جے حسن کے ساتھ خصوصی نشست جمائی. جے حسن گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے کئی ریکارڈ بنا چکے ہیں. ان کی انفرادیت کیا ہے, آئیے انہی سے جانتے ہیں. جی ہاں بالکل, میں اس وقت موجود ہوں مینچسٹر میں, جہاں پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک سماجی کارکن, سوشل ورکر اور بزنس مین جے ایسن. جی ہاں, جے ایسن جنہوں نے حال ہی میں ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اور گینیز ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام آیا ہے. جی ایسن صاحب بتائیں کہ آپ نے کیا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ ہم نے بیسیکلی جو ورلڈ ریکارڈ لیٹسٹ والا میں نے جو کیا ہے نا, دس از لائک ٹالسٹ اسٹیک آف چیئرس, دس از گینیز ورلڈ ریکارڈ. سو پریویسلی وہ ریکارڈ چائنا میں تھا, تو میں نے سوچا کچھ الگ کرتے. یہ ریکارڈ چائنا میں ہے تو یو کے کا حصہ بننا چاہیے. سو میں نے یہ ریکارڈ جو ہے نا چائنا کا ریکارڈ توڑ کے یو کے میں لے کے آیا. اچھا, کتنی چیئرس تھیں, کتنی کرسیاں تھیں جو آپ نے اسٹیک کی ہیں, اور اس میں کتنا ٹائم لگایا آپ کو؟ ادھر تقریباً 49 چیئرس تھا, تو اس میں ہمیں بنانے میں ٹائم لگا تقریباً 45 منٹس. اچھا, 49 کرسیاں تھیں اور 45 منٹ میں آپ نے وہ اسٹیک کی ایک دوسرے کے اوپر. تو یہ بیسکلی یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کے ذہن میں اور کس لیے؟ بیسیکلی میں ہمیشہ کچھ الگ کرنا چاہتے ہو, تو الگ کرنے کا مقصد میں نے ہمیشہ میں نے تو اپنی کام تو کرتے رہتے ہو, اپنی بزنس چلاتے رہتے ہو, ساتھ اپنی پیسہ سے میں لوگوں کا مدد کرتے رہتے ہو. کووڈ ٹائم میں نے بہت سارے لوگوں کا مدد کیا, جن لوگوں نے ہوم لیس تھا, فوڈ ڈونیشن کیا, ڈور ٹو ڈور کھانا بنا کے سروس کیا, فوڈ پارسل پیک سروس کیا. جنہوں نے شاپنگ میں نہیں جا سکا ان کا میں نے شاپنگ بھی کر کے دیا. تو اس ٹائم پہ میں نے سوچا تھا لائک ایسے کچھ الگ کرتے ہو جس میں مینچسٹر ہمارا یو کے کا بھی کوئی فیم ہو جائے. لائک وی گیٹ دا پرائڈ فار گیٹنگ اے ریکارڈ. بیسیکلی دا چیئر والا جو میں نے لیٹسٹ والا جو کیا دیٹ واز ریئلی ڈینجرس. سو خطرناک ہے. اگر somebody want to break my record, more than welcome. And this is why I'm on the TV news, and you're more than welcome to do this, but you need to be very expert and you need to make few attempts, and if the chair fell down onto you, this injury could be fatal. اچھا, یہ روٹیوں والا آئیڈیا کیسے آپ کے ذہن میں ہے؟ بیسیکلی ہمارا جو ہے نا, ہمارا
کھانے کا بزنس ہے, شادی ہال ہے. سو ادھر ہم لوگ ہمیشہ کھانا سرو کرتے رہتے ہو, بناتے رہتے ہو, روٹی بھی بناتے رہتے ہو. تو میں نے جیسے میں نے پہلے کہا تھا میں نے الگ کچھ کرنا ہے. تو روٹی جب بناتے رہتے ہو تو روٹی کا ساتھ کھیلتے کھیلتے ایک آئیڈیا آیا. تو انٹرنیٹ میں نے سرچ کیا, ورلڈ ریکارڈ آ گیا. تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے, کسی اور کا روٹی کا بھی ریکارڈ ہے, وہ نہ کیوں توڑ دیتے, وہ مینچسٹر میں لے آتے تو ہمارا بھی لائک ہم لوگ بھی پراؤڈ ہوں گے اس میں. جی بہت شکریہ جے احسن. جی ہاں بالکل, جے احسن جو ہے وہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں اور بزنس مین بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور خوبی ہے کہ یہ ماشاءاللہ پائلٹ بھی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے پکچر میں ہیلی کاپٹر کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. جرمنی کے شہر آفن باغ میں تحریک منہاج القرآن کی جانب سے استقبال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پر نور محفل کا اہتمام کیا گیا, جس میں بچوں سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کر کے آقائے دو جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا. مزید دیکھتے ہیں اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں. نور چڑھتا گیا عرش تا فرش تک کر کے دیدار کہنے لگی ہر نظر, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ماہ نور ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور اور بابرکت مہینے کا آغاز ہوتے ہی دنیا بھر میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل سجانے کا اہتمام کیے بیٹھے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. ایسی ہی ایک محفل کا اہتمام تحریک منہاج القرآن آفن باغ نے استقبال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کیا, جس میں بچوں سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی اور اپنے دلوں کو نبی پاک کے ذکر سے منور کیا. معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبریل امین, یہ کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی, یہ کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی. شبیر چشم تر کی حقیقت نہ پوچھئے, شبیر چشم تر کی حقیقت نہ پوچھئے, ماہ عرب سے آنکھ ملی تھی ابھی ابھی. حاجی محمد افضل قادری, قاری عرفان مدنی اور ندیم خان نے آقائے دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے. عمل ہو گئی بارزی کی سحر, ہو گئی بارزی کی سحر, ہو گئی بارزی کی سحر. علامہ شوکت حسین عوان اور قاری صدیق پتروی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی. ان کا کہنا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا مگر کوئی احسان نہیں جٹلایا, مگر جب باری آئی اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کی تو فرمایا, اے لوگوں میں نے تم پر اپنا احسان کیا, تمہیں اپنا محبوب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا. کھنکتی ہوئی گارے اور مٹی سے اللہ پاک نے انسان کو تخلیق کیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور پھر اس کے سامنے اس کے اندر روح پھونکی. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, سب کو کہا اس کو سجدہ کرو. جو اس وقت اللہ کی سب سے پیاری مخلوق فرشتے جو عرش پر موجود تھے انہیں کہا اس کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا, سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے. ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں یہ نعمت عطا ہونے پر خوب خوشیاں منایا کرو, اس نعمت اور احسان کے خوب چرچے کیا کرو. محفل کے اختتام پر دعائیں مانگی گئیں, درود و سلام پڑھا گیا اور بچوں کے ساتھ مل کر آقائے دو جہاں خاتم النبیین کی ولادت باسعادت کا کیک بھی کاٹا گیا. بیلاروس میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بیلاروسی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تعاون سے منسک میں پاکستان بیلاروس جوائنٹ بزنس کونسل کا 5واں سیشن منعقد کیا. سیشن میں تقریباً 100 سے زائد بیلاروسی کمپنیوں اور تنظیموں کے نمائندوں اور 60 سے زائد پاکستانی فرموں نے شرکت کی. مزید تفصیلات شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں.
बेलारूस में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मनसक में पाकिस्तान बेलारूस ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल का 5वां सेशन मुनक्किद किया। बेलारूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन व्लादिमीर अलाखोविच, बेलारूस के नायब वजीर तवानाई, पाकिस्तानी बेलारूसी बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजाद साबिर और बेलारूस में पाकिस्तान के सफीर सज्जाद हैदर खान समेत दीगर अहम शख्सियात ने फोरम में शिरकत की। सफीर पाकिस्तान सज्जाद हैदर खान ने फोरम से खिताब करते हुए पाकिस्तान और बेलारूस के तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। बेलारूस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत अहम शिराकतदार है जो बेलारूसी मशीनरी और आलात, खास तौर पर बेलारूसी ट्रैक्टर में दिलचस्पी रखता है। बेलारूस के नायब वजीर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात एक स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल करते हुए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन पर भरपूर अमल पैरा है। सफीर सज्जाद हैदर खान ने बेलारूस के साथ तमाम दो तरफा ताल्लुकात को वसी करने में पाकिस्तान हुकूमत और निजी शोबे की गहरी दिलचस्पी पर जोर दिया। फोरम के शुरका ने बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत, इक्तिसादी और सरमायाकारी के ताउन की मौजूदा सूरत हाल और तरक्की के इम्कानात और कारोबारी तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। ग्रेट स्टोन चाइनीज बेलारूसी इंडस्ट्रियल पार्क की जानिब से गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पेश किए गए मौके के साथ साथ दवा साजी, ज़राअत, कीमियाई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शोबों में मुश्तरका पाकिस्तान बेलारूसी मंसूबों की पेशकश भी की गई। शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, रूस। अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ के 48वें इजलास के मौके पर सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से भारत की अपने हमसाय ममालिक के अंदरूनी मामलात में बेजा मुदाखलत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। जनेवा में जारी अक़वाम मुत्तहिदा के कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ के 48वें इजलास के मौका पर 3 मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ये एहतजाजी मुजाहरे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुश्तरका ताउन से किए गए। इन मुजाहरों में कश्मीर समेत भारत के दूसरे हमसाया ममालिक जिनमें श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के शहरी शामिल हैं। मुजाहरीन ने इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की जानिब से बेगुनाह बांग्लादेशी बाशिंदों को जानबूझकर गोली मारना, लाशों की बेहरुमती जैसे संगीन इंसानियत सोज वाक़यात पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इस मौका पर शुरका का कहना था कि भारत अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए अपने छोटे हमसाया ममालिक बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की अंदरूनी मामलात में बेजा मुदाखलत कर रहा है। भारत अपने हमसाया छोटे ममालिक की मदद करने की बजाय गुंडागर्दी कर रहा है। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर BJP, हिंदुत्व आइडियोलॉजी और इंडिया की खुफिया एजेंसी राह के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका का मजीद कहना था कि हिंदुस्तानी तौसीफ पसंदी ने खित्ते के हमसाया ममालिक को सियासी, मजहबी, इक्तिसादी और सकाफती तौर पर बहुत नुकसान पहुँचाया है। शुरका ने बैनुल अक़वामी बरादरी, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वह हिंदुस्तान में दबाव डाले कि भारत इसकी रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाए ताकि कश्मीर समेत दीगर हमसाया ममालिक श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का अमन तबाह न हो और दुनिया सुकून और सुख का सांस ले सके। सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मक्का मुकरमा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं और मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, देखते हैं रियाज से उमर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर मुफ्ती उज़ैर और सेक्रेटरी यूथ गुलजेब कियानी समेत दीगर ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की और उन्हें सऊदी अरब में मुक़ीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर PTI अहदेदारों ने सऊदी अरब में तंजीमी सरगर्मियों के बारे में भी ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान से बाहर लाखों पाकिस्तानियों का मुल्क व कौम की खिदमत में हमेशा से अहम किरदार रहा है और सऊदी अरब से पाकिस्तान का एक खास रिश्ता है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हमेशा मसाली रहे हैं और मुस्तकबिल में दोनों बरादर ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन को यकीनी बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कमिटेड हैं, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत करते हैं। तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान आपका मुल्क है, आप पाकिस्तान के दुनिया में सफ़ीर हैं और मेरे दरवाजे, गवर्नर हाउस के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं, इसलिए कि मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह हूँ। और मैंने आज एक वीडियो मैसेज भी उम्रे के बाद दिया है
اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے بھی آپ کے پاکستان میں ایشوز ہیں، چاہے جائیداد کا ایشو ہے، مکان کا ایشو ہے، بزنس کا ایشو ہے، زمین کا ایشو ہے جس پہ دوسرے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، آپ اوورسیز کمیشن پنجاب سے رابطہ کریں، مجھ سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو انصاف دلانے کی پوری جو ہے ہم کوشش کریں گے۔ ملاقات میں پی ٹی آئی کے ارکان نے گورنر پنجاب کو عمرہ کی ادائیگی کی مبارکباد کے علاوہ ورکرز کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ کینیڈا میں قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے کم آمدنی والے افراد متاثر ہوں گے، اور کورونا کی وجہ سے سپلائی کی قلت سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ برٹش کولمبیا کی سب سے بڑی قدرتی گیس کمپنی نے پہلے ہی ستمبر میں خبردار کیا تھا کہ اکتوبر میں گیس کے نرخ بڑھ جائیں گے۔ صارفین کو ماہانہ تقریباً $8 مزید ادا کرنے پڑیں گے۔ انٹاریو کے ایمبرج گیس کے مطابق کم آمدن والے رہائشیوں کو سالانہ تقریباً $7 سے $44 کا بل اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ کانفرنس بورڈ آف کینیڈا میں اکنامک انوینشن کے ڈائریکٹر سہیب شاہد کا کہنا ہے کہ مہنگی گیس کا اثر یوٹیلیٹی بلوں سے کہیں زیادہ ہے، اور اس سے آمدنی والے کینیڈینز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا۔